بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں بھی خیریت سے ہوں، آپ یقیناً آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے چچا چکن نے تصویر ٹانگی کی مشقی سوالات طے کیے تھے، آج باقی ماندہ کر۔ اب اگلا ہے سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ الفاظ اور جملے، اس کو بچوں ہم یہاں سے کرتے ہیں مہم۔ چچا چکن کے لیے تصویر لگانا کسی مہم سے کم نہیں تھا، اور تقسیم کرنا، نیاز کا کھانا غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ زاویہ، میں نے آمنہ کی بات کو ہر زاویے سے سوچا، یعنی ہر اینگل سے سوچا، ہر رخ سے اس کو۔ پھر آگے ہے شرمندہ، سارا اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئی۔ چھبنا ٹوٹے شیشے کا چھبنا ممکن ہے۔ اور پھر نمبر 6 ہے کہ معائنہ، ڈاکٹر نے مریض کا معائنہ کیا۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کو اس طرز پر جمع اور پھر جمع الجمع بنائیں، جیسے الفاظ جمع اور الجمع۔ جوہر کا کیا ہوگا؟ جواہر، جواہرات۔ شہر، شہروں، شہروں۔ آگے ہے رسوم، رسومات۔ عارضہ، عوارض، عوارض۔ وجہ، وجوہ، وجوہات۔ اکبر، اکابر۔ حادثہ، حادثات، حادثات۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ پر درست اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ سونپنا، چکنا چور ہونا، کھسیانا اور نادم مارکا۔ اب ان کے جو ہیں الفاظ اعراب یہ لگائے ہوئے ہیں، ان کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اور تلفظ ہے سونپنا، پھر یہ ان کے وہ لفظوں کو الگ کر کے لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے ان کے جو ہے ان کو توڑنا ہے، جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے توڑ کر لکھنا ہے۔ اچھا، اب سوال نمبر 5 ہے کہ سید امتیاز اظہری تاج نے اپنے مضمون چچا چکن نے تصویر ٹانگی میں چچا چکن کا مرکزی کردار پیش کیا، آپ کو یہ کردار کیسا لگا؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آپ اس میں اپنے الفاظ میں بیان کریں گے کہ چچا چکن جو تھے وہ ہر کام، جو بھی کوئی کام شروع کرتے وہ خود کام کم کرتے اور دوسروں سے زیادہ کام کرواتے۔ پھر یہ تھا کہ وہ ان کو کام تو کوئی کرنا آتا نہیں تھا، جیسے تصویر ٹانگنے کا کام انہوں نے لے تو لیا، لیکن اس کو تصویر ٹانگنا ان کو آتی نہیں تھی، اور اس میں اٹکل پنچو حرکات کرنے لگے، کبھی ہتھوڑا منگوایا تو کبھی یہ کیا، کیل ٹھوکا، کیل ٹھونکتے ہوئے ان کے کبھی جو تھا ہتھوڑا ان کے ہاتھ پر جا لگا، اور کبھی کسی بچے کے پاؤں پر جا گرا اور چوٹ لگ گئی۔ پھر تصویر کو انہوں نے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے وہ تصویر نیچے گری اور اس کا شیشہ جو تھا چکنا چیر ہو گیا۔ ان کی یعنی احمقانہ حرکات کو دیکھ کر ہم بہت محظوظ ہوئے، اور ان کا جو کردار ہمیں بہت پسند آیا۔ اس طرح کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر قواعد سیکھیں، جمع الجمع یہ ہم نے کر لیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے ہے تفصیلیہ، بعض اوقات عبارت میں مختلف چیزوں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس مقصد کے لیے تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس علامت کو کیسے ہم کریں گے؟ یہ ایک چھوٹی سی لائن لگا کے، پھر اس کے اوپر ہم لائن لگا کے بچوں 2 ڈاٹ اوپر نیچے لگانا ہے، پھر ایک ڈیش لگا کے اوپر انورٹڈ واوین سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ مثال، پاکستان کے صوبوں کے نام درج ذیل ہیں، یہ دیکھو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اوپر 2 ڈاٹ لگا کے پھر ایک ڈیش لگایا ہوا ہے۔ پھر ہم نے صوبہ بلوچستان کیا ہے؟ نمبر 1 صوبہ بلوچستان، نمبر 2 ہے صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، یہاں پہ پنجاب آنا چاہیے تھا، صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ۔ یہ انہوں نے یہاں پہ غلطی بیٹا کی ہوئی ہے، یہاں پہ پنجاب آنا چاہیے تھا، صوبہ پنجاب۔
اچھا آگے پھر ہے کہ فیچر نگاری. فیچر نگاری کس کو کہتے ہیں کہ جو اخبارات میں فیچرز وغیرہ لکھے جاتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. کسی بھی فیچر ایک نثری صنف ہے جس کا تعلق صحافت سے ہے. فیچر کی کئی اقسام ہیں جیسے تربیتی یا علمی فیچر، شخصی یا سوانحی فیچر. یہ کسی کی آٹو بایوگرافی، کسی کی زندگی کے بارے میں لکھی جاتی ہے. اور تاریخی فیچر یا تحقیق کے بارے میں لکھا جاتا ہے. اور نیوز فیچر نیوز کے بارے میں لکھا جاتا ہے. پھر فوٹو فیچرز وغیرہ. یہاں اہم تربیتی یا علمی فیچر کے متعلق جانیں گے. یعنی تربیتی علمی فیچر. اچھا اب ہم نے ایسے فیچر جو دوسروں کی تربیت کی غرض سے لکھے جاتے ہیں جن میں کسی اہم معاملے یا فن کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں. حفظان صحت کے اصول، شہری دفاع، ٹریفک، گھریلو صنعتوں کی تیاری، کھانا بنانے کے طریقوں وغیرہ کے موضوعات پر لکھے جانے والے فیچر شامل ہوتے ہیں. اور پھر ہے کہ فیچر لکھنے کے لیے درج ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے کسی خاص موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے. متعلقہ موضوع کے ایک دو نام پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے. پھر دلچسپ اور جامع انداز تحریر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، تصاویر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ تحریر جو ہے وہ بوجھل نہ ہو. یعنی وہ جو ہے کہ وہ دل سے لکھی جائے، بوجھل نہ ہو کہ لوگ اس سے اکتائیں نہ بلکہ اس کو دلچسپی سے پڑھیں. اس کے لیے ہلکا پھلکا اور دلچسپ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اور فیچر عام طور پر ابتدا، وسط اور اختتام پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی ابتدا یعنی شروع، وسط اس کا درمیان اور اختتام ختم یعنی اس کا اختتامیہ پر ختم ہوتا ہے. مزید سرخیاں، جھلکیاں، تصاویر بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں. اچھا اب سوال نمبر 7 ہے کہ حفظان صحت کے موضوع پر ایک فیچر سنیں یا پڑھیں، اس سے معلومات اخذ کر کے خلاصہ تحریر کریں اور متعلقہ سوالات کے جواب دیں. اچھا پھر ہم نے جواب دینے ہیں. پھر آگے سرگرمیاں ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. اور یہ بھی آپ نے اپنے اساتذہ کی مدد سے یہ فیچر لکھنا ہے. حفظان صحت پر اساتذہ کی زیر نگرانی یہ آپ نے لکھنا ہے. اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا. آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں گا. اور سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ حافظ.